جو تمام تر ان کی جو مذہبی وکیبلری اور لینگویج ہے، آپ آپ یہودیوں کی اور مسلمانوں کی اذان کو کمپیئر کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس نے کس کو کاپی کیا ہے. تو مسلمانوں کی پریکٹیکلی جو یہودیوں سے نفرت کی وجہ ہے وہ ریلیجن ہے، اور اسی ریلیجن کی وجہ سے اس خطے میں کانفلکٹ ہے. ڈاکٹر مدیہ جی دیکھیں، ایک سب سے پہلی بات یہ کہ جب قرآن میں ہر اوکیزن کے لیے ایک ورس ہے، اگر مسلمان لوز کر رہے ہو تو بھی ورس ہے، اگر مسلمان جیت رہے ہو تو بھی ورس ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. جب یہ فلسطین نے جو حماس نے اٹیک کیا تو اس طرح کی خبریں آنی تھی کہ اللہ فتح دے گا، نصر من اللہ و فتح قریب. ایگزیکٹلی اس طرح کی ورسز آ رہی تھی. جب آپ کی جو ساری جنگ ہی آئیڈیالوجی کی بیس پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ ساتھ رونا بھی ہوتے رہتے ہیں، تو یہ مجھے میری سمجھ، کیونکہ میں یہ وکٹم مائنڈ سیٹ جو ہے میں اس کے بہت اگینسٹ ہوں، کیونکہ میں نے آئی ایم اے سیلف میڈ پرسن مائی سیلف. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ جس طرح پاکستان ہے اس وقت اتنا ایٹ دا باٹم آف دا بیرل، اور پاکستان کی اکانومی بالکل تباہ ہے، اس میں آپ کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں اتنے پوزیشنز لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو تو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر کے اپنے آپ کو اکانومی کو اسٹرانگ کریں، اپنے آپ کو تعلیم، صحت، ایجوکیشن سب چیزوں میں اتنا اسٹرانگ کر کے آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، تاکہ پھر بعد میں دنیا آپ کی عزت کرے اور آپ کی بات سنے کہ آپ کیا کہتے ہیں. بہت اچھی بات کی ہے آپ نے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان میں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، بجلی کا بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، اور جب آپ ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اسرائیل مردہ باد. او بھائی پہلے اپنے گھر کو تو دیکھ لو، پہلے اپنے آپ کو تو اسٹیبلائز کر لو. تو پاکستان میں لوگوں کے پاس کچھ تو کرنے کے لیے ہونا چاہیے نا، کیونکہ پاکستان میں فوج نے عملی طور پر پاکستان کے ہر شعبے کو مفلوج کر رکھا ہے. پاکستان کی سیاست پر فوج کا قبضہ ہے، پاکستان کی معاشرت پر فوج کا قبضہ ہے، پاکستان کی انڈسٹری پر، پاکستان کے سروسز سیکٹر پر فوج کا قبضہ ہے. تو ایسے میں جب لوگوں کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں تو فوج کی جانب سے ہی ان کو اس طرح کے جو سوڈو ریلیجس نعرے ہیں ان کے اوپر ٹرکایا جاتا ہے. ڈاکٹر مدیہ اچھا، یہ جو جنریشن ہے جس سے ڈیل کر 80s میں پروان چڑھی ضیاء کے، ان کے لیے یہ جو کشمیر کی آزادی، فلسطین کی آزادی جو ہے نا، یہ کی ورڈز ہیں، لائک ٹریگر پوائنٹس ہیں. صحیح بات ہے. چائنا کو کچھ نہیں ہوگا. جیسے ہی فلسطین کی بات آئے گی نا تو ایسے ایکٹیو ہو کے دے کم الائیو. پھر ان کے جو بچے ہیں انہوں نے جو ریز کیے ہیں، اب یہ لوگ 40 اور 50s میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اب ان کے بچے وہ اسی طرح سے سپر برین واش ہیں، اسی طرح سے ان کے اندر ہیٹریڈ ہے. اگر آپ for me, I am able to keep my emotions aside and look at the position میں I am trying to read books کہ تھوڑا سا مجھے grasp ہو کہ سچویشن ہے کیا. بٹ I truly believe کہ جو فلسطینی ہیں وہ اپنے جذبہ یہ جو جہاد، جذبہ ایمانی کی وجہ سے they are so arrogant about it کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابھی بھی جو ویڈیوز آتی ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، جو ویڈیوز آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں شہادت دے دی، میرے بچے نے سیکریفائز کر دی. اگر آپ بھی پیرنٹ ہیں، میں بھی پیرنٹ ہوں، ہمارا سب سے پہلا کام یہ کہ ہم اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کریں، ان کو ایک سیف انوائرمنٹ میں رکھیں، نہ کہ انہیں کسی خدا کے لیے جس کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں پیش کر دیں، سیکریفائز کے لیے پیش کر دیں. اگر آپ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے اپنے بچوں کو جان بوجھ کے ان کے ہاتھوں میں پتھر پکڑاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں گنز دیتے ہیں کہ فائٹ کرو، جس فائٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. So if those who don't learn from history are damned to repeat it. So exactly. What's happening is کہ you do not learn your lesson. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اسرائیل کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن شپ بنائیں تو وہ آپ کو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا بھی سروائیول کا ہی اسی میں ہے، ان کا سروائیول بھی اسی میں ہے، کیونکہ آج وہ آپ کو چھوڑ دیں گے حماس کی لیڈرشپ کو، تو ایک سال بعد یہ لوگ دوبارہ آرگنائز ہو کے دوبارہ. مدیہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ریسنٹ تنازع شروع ہوا ہے تو ایک جرمن ٹورسٹ خاتون کو انہوں نے برہنہ کر کے حماس کے لوگوں نے گاڑیوں میں رکھا ہوا تھا، اور اس ویڈیو کے اوپر بھی ان لوگوں کو کوئی شرم نہیں آئی، اور اس کے اوپر باقاعدہ یہ لوگ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صرف مسلمان خواتین کی عزت ہوتی ہے؟ کیا صرف اور صرف مسلمان بچوں کا خون جو ہوتا ہے وہ خون ہوتا ہے؟ اور ڈاکٹر مدیہ
ایک بات جو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں آج کے اس ٹاپک کے توسط سے، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم کسی دن سیپریٹ سٹریم بھی کریں، کہ مسلمانوں کو نا بہت درد ہوتا ہے عالم اسلام کا، حالانکہ عالم اسلام ایک مائتھولوجیکل کانسیپٹ ہے اور وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتا ہے. آپ کے وہ پہلے وہ غزہ کے اوپر آنسو بہاتے ہیں، پھر ورلڈ کپ میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج بابر اعظم کی سینچری ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر مسلمانوں کو اور خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کو اتنا دکھ ہے نا مسلمانوں کا، تو چائنا کے اندر اویغور مسلمانوں کے اوپر جو چائنا کی کمیونسٹ رجیم ایٹراسٹیز کر رہی ہے نا، تو آپ اس کو ریکگنائز بھی کریں، آپ اس کی مذمت بھی کریں. وہاں پر قرآن مجید پڑھنے کے اوپر پابندی ہے، وہاں پر امام مسجد کو روز کھڑا کر کے باقاعدہ ان کو ڈانس کروایا جاتا ہے، ریلیجن کو پریکٹس کرنے کے اوپر پابندی ہے. تو جو چائنیز گورنمنٹ کی جانب سے اویغور کے اندر مسلمانوں کے اوپر ایٹراسٹیز دی جا رہی ہے نا، آپ اس کی بھی مذمت کریں. لیکن چائنا تو آپ کا دوست ہے اور چائنا ایتھیسٹ بھی ہے، اور ایتھیسٹ تو ہوتے ہی برے ہیں، لیکن ایتھیسٹ کے ساتھ آپ کی جو دوستی ہے وہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے. تو اگر آپ کو فلسطین کے مسلمانوں کا دکھ ہے تو پھر آپ کو اویغور کے مسلمانوں کا دکھ نظر نہیں آتا ڈاکٹر مدیحہ؟